کی ماں ہے حسنین کی ماں، دختر مصطفیٰ دختر مصطفیٰ لاڈلی فاطمہ گلشن مجتبیٰ کی کلی فاطمہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہماری گفتگو کا عنوان ہے غصہ کو ضبط کرنے کی فضیلت اور حدیث مبارکہ سے اس کا طریقہ اور علاج۔ غصہ ایک نفسیاتی اور انفعالی مرض ہے، اس کے بہت زیادہ نقصانات بھی ہیں اور بہت زیادہ فوائد بھی۔ تصویر کے دو رخ ہوتے ہیں، اگر ہم ایک رخ کو دیکھیں تو اس سے بہت زیادہ نقصانات بھی نظر آتے ہیں، جیسے لڑائی جھگڑوں کا ہونا، لڑائی جھگڑوں کی وجہ سے طلاق تک نوبت کا پہنچ جانا اور انسان کا بے شمار بیماریوں میں مبتلا ہو جانا۔ اگر ہم تصویر کا دوسرا رخ دیکھیں تو اس سے بہت زیادہ فائدے بھی نظر آتے ہیں، جیسے عزت و آبرو کی حفاظت کرنا، مال و اولاد کی حفاظت اور اپنے دین و ایمان کی حفاظت اور دفاع کرنا۔ اور اللہ رب العزت نے غصے کو پیدا ہی اس لیے فرمایا ہے تاکہ انسان اپنی عزت و آبرو، مال و اولاد اور دین و ایمان کی حفاظت اور دفاع کر سکے۔ شیطان جو انسان کا سب سے بڑا دشمن ہے، وہ ہر وقت انسان کو بہکانے میں لگا رہتا ہے، ہر وقت انسان کی ٹو میں لگا رہتا ہے، اور یہ غصہ یہ بھی شیطان کی طرف سے ہی ہے۔ شیطان کے حملہ کرنے کے دو طریقے ہیں۔ شیطان جب انسان پر حملہ کرتا ہے تو وہ دو حالت میں حملہ کرتا ہے۔ جب انسان حالت اطمینان میں ہوتا ہے، پرسکون حالت میں ہوتا ہے، تو شیطان انسان کے دل میں وسوسے ڈالنے شروع کر دیتا ہے۔ لیکن جب انسان غصے کی حالت میں ہوتا ہے، غضب کی حالت میں ہوتا ہے، تو شیطان انسان کے دماغ میں فتور ڈالنے شروع کر دیتا ہے۔ اس لیے جب کسی کو غصہ آئے تو اسے فوراً کنٹرول کرنے کی، ضبط کرنے کی کوشش کرے، کیونکہ اللہ رب العزت نے غصہ ضبط کرنے والوں کے بارے میں بہت زیادہ حدیث مبارکہ میں فضیلت بتلائی ہیں۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص غصہ کو پی لے، حالانکہ وہ غصہ نکالنے پر قادر بھی ہے، تو اللہ رب العزت قیامت کے دن اس کو بلائیں گے اور اختیار دیں گے کہ تم جس حور کو چاہو اختیار کر لو۔ اسی طرح ایک دوسری حدیث مبارکہ میں بھی آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا کہ تم پہلوان کس کو کہتے ہو؟ صحابہ کرام نے فرمایا کہ وہ جس کو کوئی نہ بچھاڑ سکے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، بلکہ پہلوان اس کو کہتے ہیں جو غصے کے وقت اپنے نفس پر قابو پا لے۔ ہماری نظر میں بھی پہلوان اسی کو کہتے ہیں جس کے جیسا کوئی نہ ہو، جس کے ساتھ کوئی مقابلہ نہ کر سکتا ہو، جس کے جیسا کوئی بہادر نہ ہو، کوئی طاقتور نہ ہو۔ لیکن شریعت کی نظر میں پہلوان کہتے ہیں جو غصہ کے وقت اپنے نفس پر قابو پا لے۔ اللہ رب العزت نے اپنے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایک کتاب نازل فرمائی، انجیل۔ اس میں بھی اللہ رب العزت نے یہی فرمایا کہ اے انسان، جب تجھے غصہ آئے تو مجھے یاد کر لیا کر، میں بھی تجھے غصہ کے وقت یاد رکھوں گا، اور میری مدد پر بھروسہ رکھ، کیونکہ میری مدد تیرے حق میں تیری اپنی مدد سے کہیں زیادہ بہتر ہے۔ یہ تو تھی حدیث مبارکہ کے تحت غصہ کی فضیلت۔ اب ہم بزرگوں کے واقعات پر نظر ڈالتے ہیں کہ وہ کیسے غصے کو کنٹرول کرتے تھے، ان کا غصے کو ضبط کرنے کا کیا طریقہ تھا۔ ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ۔ ان کے بارے میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ وہ وضو فرما رہے تھے اور ان کی باندھی ان پر پانی ڈال رہی تھی۔ باندھی کے ہاتھ سے برتن گرا اور ان کے سر پر لگا، جس کی وجہ سے وہ زخمی ہو گئے اور نشان پڑ گیا۔ جب انہوں نے باندھی کی طرف دیکھا تو فوراً باندھی نے قرآن پاک کی آیت پڑھی
والکاظمین الغیظ، انہوں نے فرمایا کہ میں نے غصے کو پی لیا۔ پھر باندی نے پڑھا والعافین عن الناس، انہوں نے فرمایا میں نے تجھے معاف کر دیا۔ پھر باندی نے کہا واللہ یحب المحسنین، انہوں نے فرمایا کہ میں نے تجھے آزاد کر دیا۔ سبحان اللہ، کیسے وہ بزرگ تھے، صاحب علم، برداشت کرنے والے، نیک لوگ، جیسے سنتے گئے عمل کرتے گئے۔ اسی طرح ایک اور واقعہ آتا ہے کہ ایک بزرگ تھے، ان کے پاس ایک گھوڑا تھا جو انہیں بہت زیادہ پسند تھا۔ ایک مرتبہ وہ باہر گئے تھے، جب آئے تو دیکھا گھوڑے کی ٹانگ ٹوٹی ہوئی ہے۔ انہوں نے غلام سے پوچھا کہ گھوڑے کی ٹانگ کس نے کاٹی ہے؟ غلام نے کہا کہ میں نے کاٹی ہے۔ ان بزرگ نے کہا کہ تم نے گھوڑے کی ٹانگ کیوں کاٹی؟ غلام نے کہا کہ میں آپ کو چونکہ غصہ نہیں آتا، اس لیے میں آپ کو غصہ دلانا چاہتا تھا۔ تو ان بزرگ نے کیا فرمایا؟ انہوں نے فرمایا کہ تجھ سے یہ حرکت شیطان نے کروائی ہے، اس لیے میں تجھ پر ناراض ہو کر شیطان کو خوش نہیں کرنا چاہتا۔ جا، تو بھی آزاد ہے اور یہ گھوڑا بھی میں تجھے دیتا ہوں۔ لہذا مسلمان کو چاہیے کہ اگر غصہ آ جائے تو صبر سے کام لے، برداشت سے کام لے، کیونکہ یہ تمام چیزیں ایک اچھے اور سچے مسلمان کی خصوصیت میں داخل ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں غصہ کو ضبط کرنے کا کیا طریقہ اور کیا علاج بتلایا ہے۔ سب سے پہلے آتا ہے کہ جب آدمی کو غصہ آئے تو کیا کرے۔ نمبر 1، جب آدمی کو غصہ آئے تو تعوذ پڑھے، یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لے، اس سے اس کا غصہ جاتا رہے گا۔ کیونکہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ 2 آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جھگڑنے لگے۔ ان میں سے ایک کو بہت زیادہ غصہ آ گیا اور میں سمجھا کہ غصے کی وجہ سے اس کی ناک پھٹ جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم انی اعوذ بک من الشیطان الرجیم پڑھنے کو کہو۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ نے اس آدمی سے کہا، اس نے پڑھنے سے انکار کر دیا اور مزید لڑائی بڑھ گئی اور اس کو اور زیادہ غصہ آ گیا۔ اس حدیث مبارکہ سے پتہ چلتا ہے کہ تعوذ پڑھ لینے سے غصہ چلا جاتا ہے۔ اگر وہ آدمی تعوذ پڑھ لیتا تو یقیناً اس کا غصہ چلا جاتا اور مزید لڑائی کی نوبت نہ آتی۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ جب آدمی کو غصہ آئے تو اپنی حالت کو تبدیل کر لے، اپنی حالت کو بدل لے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر وہ کھڑا ہے تو بیٹھ جائے اور اگر بیٹھا ہے تو لیٹ جائے، اس سے بھی اس کا غصہ چلا جائے گا۔ تیسرا طریقہ یہ ہے کہ جب آدمی کو غصہ آئے تو اسے چاہیے کہ وہ وضو کر لے، اس سے بھی اس کا غصہ جاتا رہے گا۔ کیونکہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ غصہ شیطان کی طرف سے ہے اور شیطان کو آگ سے پیدا کیا گیا ہے اور آگ کو پانی سے ہی بجھایا جاتا ہے۔ لہٰذا جب تم میں سے کسی کو غصہ آئے تو اسے چاہیے کہ فوراً وضو کر لے۔ چوتھا طریقہ یہ ہے کہ ایسی آیات و احادیث کا استحضار کرے جن میں غصہ پر قابو پانے کی فضیلت ہو اور زیادہ غصہ کرنے کی مذمت ہو۔ اللہ والوں اور نیک لوگوں کے واقعات پڑھے اور سنیں، اس سے بھی اس کا غصہ چلا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے غصہ کو کنٹرول کرنے کے جو طریقے بتلائے ہیں، حدیث مبارکہ میں جو طریقے بتلائے گئے ہیں، اگر آدمی ان پر عمل کرے تو یقیناً ان کا غصہ چلا جائے گا۔ اس لیے لہذا گزارش ہے کہ یہاں تک ہو سکے غصے کو کنٹرول کریں۔ اگر آدمی کی طبیعت ایسی ہے کہ اس کو غصہ آ جاتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ فوراً اس کو ضبط کرنے کی کوشش کرے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔